آپ ارشاد فرماتے ہیں مناع، حدیث میں رکاوٹ ڈالنے والا. آج ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و ہمارے رشتے دار، ہمارے سگے سکیلے آج اللہ کے نبی کی حدیث میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب رکھتے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے. ایک صاحب کسی دعوت میں جانے لگے تو کہا کہ دعوت میں نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری ان سے ناراضگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے دعوت دی اور تم نہیں گئے فقد عصى اللہ ورسولہ، تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی. آپ یقین جانیے میں اور آپ غیر دانستہ طور پہ اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو منع کرتے ہیں کہ جی والد کا حکم سر آنکھوں پر، والدہ کا حکم سر آنکھوں پر. کہا ماں باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ماں باپ تمہیں گناہ کرنے کا حکم دے، لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرنا، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے تو ان کی بات نہ ماننا. مناع، ایک صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی، اس نے تھوڑی سی کٹواری، کہا مجھے والدہ کا حکم ہے کہ جی داڑھی نہیں رکھو گے، عجیب سے بابا لگ رہا ہو، ابھی سے زندگی بڑی ہے، جوانی دیوانی، جب شادی ہو جائے گی پھر داڑھی رکھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عرف العراء، ماں باپ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حدیث کا مقابلہ پریکٹیکل کرتے ہیں؟ شادی کی تقریب میں گئے تو ہماری شلوار ہماری پینٹ کندھے سے نیچے آ گئی، ویسے ہم بڑے علامہ فہامہ قاری القرہ، ویسے دین کی بڑی تبلیغ کرنے والے، لیکن شادی کی تقریب میں اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی پرواہ نہیں. ایک صاحب کہنے لگے بھئی تھری پیس سوٹ اس طرح پہنیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ڈیگریڈ کریں گے، لوگ انسلٹ کریں گے. اللہ کے نبی کی حدیث کی پرواہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، سب سے زیادہ اگر کسی مسلمان کا ترازو میں وزن بھاری ہوگا تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کی گفتگو آہستہ ہوگی، جس کی گفتگو شائستہ ہوگی، جو دھیمی اور نرم گفتگو کرتا ہوگا، جو گالی کا جواب نہ دیتا ہوگا. آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، بڑے صوم و صلات کے پابند، ایک چھوٹے سے بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا. آپ نے یقین جانیے مسجد کا محسن آ گیا، مسجد کے ایک اور کمیٹی کے ممبر تھے وہ آ گئے، جس کا بچہ تھا اس کو لام تام کرنے لگے، بد اخلاقی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ان کے الفاظ ایسے تھے جو قابل ذکر نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا لگتا تھا کہ بد اخلاقی میں ڈپلومہ کیا ہوا. اس طرح اس بچے کے والد، یہ تو نیچرل ہے بھائی صبح بچے پیشاب کرتے ہیں اور اگر کر دیا مسجد میں تو کون سی قیامت آ گئی، اس کی صفائی ہو سکتی ہے. اس کا باپ کہنے لگا بڑا شرمندہ کہ لگا آپ کپڑا لا دیجیے میں خود صاف کروں گا. ہمارے اخلاق اچھے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج ماں باپ کے اخلاق اچھے نہیں، ہمارے اساتذہ اکرام کے اخلاق اچھے نہیں. اللہ کی قسم استاد اور اساتذہ اکرام طلباء سے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، ایسا انداز اپناتے ہیں مارنے کا. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے بچے کو تھپڑ مارا نا، تم نے بچے کو گالی دی، تم نے بچے کو برا بھلا کہا، ٹھیک ہے تو استاد تھے، کہا تمہارے ایک ایک تھپڑ کے بدلے، تمہاری ایک ایک گالی کے بدلے، تمہاری ایک ایک غیبت کے بدلے تمہاری فرض نمازیں میں تقسیم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. ارے بھائی اگر کسی کی برائی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ بہتان لگایا ہے، کسی پر الزام تراشی کی ہے تو دنیا میں دل صاف کر دو، معافی تلافی کر لو. اگر نہیں کرتے تو لما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں معراج پر گیا تو ایسی قوم کے پاس سے گزرا، لهم اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہهم، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کی کھالوں کو نوچ رہے تھے، وصدورهم، اپنے سینے پہ نوچ رہے تھے. فقلت من هؤلاء یا جبریل، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا هؤلاء الذين يقعون في اعراضهم. اللہ کے نبی
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انداز گفتگو میں، اپنے لہجے میں لوگوں کی انسلٹ کرتے تھے، لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے تھے، لوگوں کو طنز آمیز جملے کہتے تھے، ذرا سا کوئی چھیڑتے غصے میں آپ سے باہر ہو جاتے، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے۔ آپ یقین جانیے ہماری ہر مجلس غیبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، چاہے علماء کی مجالس ہوں، مسجد کی کمیٹی کی مجلسیں ہوں، چاہے ہماری نجی مجلسیں ہوں۔ بہت سا دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ غیبت والی حدیث شاید میرے لیے نہیں، یہ تو عوام الناس کے لیے ہے۔ ہم لوگوں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، اور غیبتیں تو اب اس حد تک بڑھ گئی کہ ہمارے پاس بھائی سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اللہ کی قسم غیبت کو اس طرح ایڈورٹائز کرتے ہیں، غلطیاں پبلک کی اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو گروپس میں ڈالتے ہیں۔ مسلم کی حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ تم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو یا تم نے تحریر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی، اس کو 10-20 لوگوں نے دیکھا، انہوں نے پھر آگے شیئر کر دیا، وہ سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں لاکھوں میں بات پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس تک وہ تمہاری بات پہنچتی رہے گی ان کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور تمہارا بایاں فرشتہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری وہ ایک غیبت جو ملٹیپلائی ہو رہی ہے وہ دیکھتا رہے، جتنا گناہ ان کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ تو غیبت تو میں نے ایک دفعہ کی ہے، کہا نہیں، وہ غلطی جتنی دفعہ ایڈورٹائز ہوگی وہ ہر ایک کا فردن گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے ان کو زیادہ ملے گا تمہیں کم ملے گا، کہا سب کو برابر سرابر ایکول گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان ابو خالد کی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ شخص ہے جو زبان کا سخت ہے، جو جھگڑالو نیچر کا ہے، جس کا مزاج بڑا سخت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ابا، میرے والد محترم، میرے آقا ہیں وہ غصے کے تیز ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں۔ اگر غصے کے تیز ہیں اور غصے میں اول پھول اور گالی گلوچ کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کی دی ہوئی ایک گالی کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری فرض نمازیں اس کے بدلے ایکسچینج کروں گا، تمہاری سنتیں ایکسچینج ہوں گی، تمہارے فرض روزے ایکسچینج ہوں گے، تمہارے نفلی روزے ایکسچینج ہوں گے، تمہاری زکاتیں ایکسچینج ہوں گی، تمہارا صدقہ خیرات، تمہارا راشن اللہ کے راستے میں جو تم ڈونیٹ کرتے ہو، یہ تمہاری ایک گالی کے بدلے، ایک بد اخلاقی کے بدلے، ایک تھپڑ کے بدلے وہ ایکسچینج ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے آئیے مجلس برخاست کرنے سے قبل ہم سچے دل سے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ وآخر